پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ لے دے کہ ایک ہی بات ذہن میں آئی تھی، جوشو کسی طرح روشنی میں آ گیا ہے۔ میرے لندن پہنچنے کی خبر کسی طرح دوسروں کو مل گئی ہے اور شاید میں دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران میں کئی بار دروازے کے پاس گیا، اسے پیٹا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ تھک ہار کر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس وقت رات ہو گئی تھی جب کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی جن کی نالیں میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ پھر ایک تیسرا شخص اندر آیا۔ یہ وہی دراز قامت چینی تھا جو سب سے پہلے مجھے ملا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ دونوں اسٹین گن والے کونوں میں مستعد کھڑے ہو گئے تھے۔ اٹھو، چینی نے کہا، اس کا لہجہ کرخت تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اوپر کرو، اس نے کہا، اور میں نے ایک بات محسوس کی۔ جب پہلی بار اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس کے لہجے میں تبدیلی تھی۔ وہ چینیوں کے سے انداز میں انگلش بول رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا لہجہ خالص امریکی تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیے تو اس نے میری جیبوں کی تلاشی لی، لیکن میرے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ تاہم اسے جو کچھ ملا اس نے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ آخر میں چوتھا آدمی اندر داخل ہوا، کشادہ جسم اور چوڑے چہرے والا ایک خطرناک صورت امریکن جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتا ہوا میرے نزدیک آ گیا اور دفعتاً اس کا الٹا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اس غیر متوقع ضرب سے میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر پڑا تھا۔ کوئی ہیکل آدمی آگے بڑھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کی دکھتی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور باریک ہونٹ بنچے ہوئے تھے۔ شعلہ بار آنکھیں مجھے گورتی رہیں۔ میری کیفیت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان خرمستیوں کا مناسب جواب دوں، لیکن خود کو اس جنون خیزی سے باز رکھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ مجھے ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دوسرے بھی ذہن رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، اور پھر اس وقت تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں نہایت اطمینان سے چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ بے شک ابھی میری ذہنی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں کامیابی سے امریکن پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن آ گیا تھا، لیکن لندن کی کیفیت بھی میرے لیے امریکہ سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی تک میں قدم نہیں جما سکا تھا، اپنے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں تلاش کر سکا تھا۔ مجھے ان حالات سے سبق لے کر اور محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جوشو کے نام پر دوڑے چلے آنا دانش مندی تو نہیں تھی۔ جوشو امریکہ میں رہنے والا چینی تھا۔ اس نے بے شک نہایت کامیابی سے مجھے لندن پہنچا دیا تھا، لیکن امریکی پولیس احمق تو نہیں تھی۔ اس کا جوشو تک پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا، اور یہی ہوا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ جوشو امریکی پولیس کی نگاہوں میں آ گیا تھا، ورنہ اس کے حوالے سے میرے لیے چوہے دان تیار نہ کیا جاتا۔ خادم کو اولیو ہاورڈ کہتے ہیں۔ کوئی ہیکل شخص نے نہایت نرم آواز میں کہا۔ میرا گریبان ابھی تک اس کے چوڑے ہاتھ کے شکنجے میں دبا ہوا تھا۔ موجود سچویشن اور اس کے فدیانہ الفاظ ایک مضحکہ خیز نوعیت کے حامل تھے۔ دفعتاً میرے ذہن کی کیفیت بھی بدل گئی۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی مسٹر ہاورڈ، میں نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہاورڈ کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جوشو مجھے اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ بھی نسلاً یہودی تھا اور اس نے میری گرفتاری کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ابھی مزید مسرت ہوگی۔ اس نے مجھے صوفے پر دھکا دیا۔ یقیناً مجھے پوری امید ہے، میں نے جواب دیا، اور ہاورڈ گھوم کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے اس دوران چہروں سے ماسک اتار دیے تھے اور اب وہ چینیوں کی بجائے امریکن نظر آ رہے تھے۔ ہاورڈ پیچھے ہٹ کر ایک صوفے کی پشت سے جا ٹکا۔ اس کی سرخ چمکیلی آنکھیں اب بھی مجھے گور رہی تھی اور اس کے پتلے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اس منحوس یہودی کی آنکھوں کی یہ سرخی دائمی ہے۔ اس کا تعلق غصے سے نہیں تھا، اور تمہارا نام تو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ غالباً تم نے پورے اسرائیل کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کاش مسٹر ہاورڈ میں ایسا کر سکتا۔ میرے لہجے سے کئی شدید تمناؤں کا عکس جھلک رہا تھا۔ نہیں کر سکتے، پورے عالم اسلام کی یہی کیفیت ہے، لیکن سب مجبور ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ مجبوریاں بڑھتی جائیں گی اور اسرائیل وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان ہاورڈ جیسے لوگ نہیں ہیں۔ او، آپ سے مل کر دوبارہ خوشی ہوئی مسٹر ہاورڈ، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن وہ مسکراتا رہا۔ تم نے ایبرن ہال میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد تم نے چند نوجوانوں کو اور ہالی ووڈ میں چند مذہبی لوگوں کو قتل کیا۔ ابھی تک تمہیں فلسطینی قزاقوں کا سہارا نہیں ملا، کیا بات ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا پروگرام تھا تمہارا؟ ہاورڈ پوچھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے پاکستان نکل جانا چاہتا تھا، میں نے کہا، حساب کتاب کیے بغیر۔ ہاورڈ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، ایسا ہی ارادہ تھا، میں مسکرا کر بولا۔ کیا امریکی انتظامیہ اتنی ہی احمق ہے؟ ہاورڈ بولا۔ واسطہ نہیں پڑا کبھی اس سے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور واسطہ پڑا بھی تو چند احمق لوگوں سے جنہوں نے تمہاری سطح کا غلط اندازہ لگایا اور بلند پروازی سے کام لیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ تمہیں کسی چھوٹے سے چوہے دان میں پھانسنے کی کوشش کرتے۔ بہرحال صورتحال بدل گئی ہے۔ میں تم سے کچھ معلومات چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے سوالات کے درست جواب دو گے۔ کوشش کروں گا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ جوشو سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ کون جوشو؟ میں نے سوال کیا، اور اولیا ہاورڈ کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا، اس کے بدن میں جنبش ہوئی جیسے کسی اضطراب کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تمہاری موت میرے لیے ایک اہم فریضہ ہے جسے میں یقیناً انجام دوں گا، لیکن تم میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں جس وقت چاہوں گا تمہیں کسی چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ حکومت امریکہ کی اس پالیسی سے مجھے شدید اختلاف ہے کہ اس نے ریاست ہائے متحدہ میں چینیوں کو بڑی مراعات دے رکھی ہیں۔ میں اس نسل سے دلی نفرت رکھتا ہوں۔ اس نے امن پسند کا جو ڈونگ رچا رکھا ہے وہ فراڈ ہے، اور یقین کرو میں اس فراڈ کو ناکام بنا دوں گا۔ میں ان کی صحیح تصویر حکومت کو پیش کر کے اسے اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ امریکہ میں ایک بھی چینی نہ رہنے دیا جائے، اور میرے دوست تم اس کام کے لیے ایک بہترین آدمی ثابت ہوگے۔ تم یہودی دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتے ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو، میں نے کہا۔ اس کا جواب وقت دے گا، وہ وقت جب دنیا پر اسرائیل کی حکومت ہوگی، صرف اسرائیل کی۔ ہاورڈ کا لہجہ وحشیانہ تھا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا ایمان ہے، میں نے کہا۔ جواباً ہاورڈ نے ایک مجنونانہ کہکا لگایا۔ وقت بتائے گا، صرف وقت۔ وقت بہت کچھ بتائے گا مسٹر ہاورڈ، دیکھتے رہو۔ اور تم لوگ، ہاورڈ نے جیسے میری بات ہی نہیں سنی تھی، تم لوگ بھی یاد کرو گے کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ ایبرن ہال میں بے سرو پا تقریر کر کے تم نے پاکستانیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی بار امریکہ میں ایک مقتدر چینی میرے جال میں پھنسا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس قدر ذہین ہے۔ میں بالآخر اس کچوے کو اس کے خول سے نکال لوں گا۔ کب تک چھپا رہے گا وہ؟ اور تم میری مدد کرو گے۔ مجھے کسی کچوے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوشو سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا تمہارے سفارت خانے نے اسے تمہاری مدد پر آمادہ کیا تھا؟ ہاورڈ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ یہ بات تم میرے سفارت خانے سے کیوں معلوم نہیں کرتے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ وہاں سے بھی معلوم کر لی جائے گی۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ ہاورڈ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ صرف یہ کہ میں جوشو نامی کسی چینی سے واقف نہیں ہوں۔ امریکہ سے انگلستان کس طرح آئے؟ ہاورڈ نے زاویہ بدل کر پوچھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا۔ میں اس سلسلے میں تفصیلات بتانا پسند نہیں کرتا، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ مسٹر علی، تم اتنا ضرور سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے اب تک جو کیا ہے اس کی ایک ٹھوس حیثیت ہے، ورنہ جوشو کے نام سے تم دوڑے نہ چلے آتے۔ تمہاری آمد اس بات کا اعلان ہے کہ ہم صحیح خطوط پر چل رہے ہیں۔ بہرحال تمہاری زبان کھلوانا میرے لیے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عضو میری باتوں کا جواب دے گا۔ اس کے علاوہ انتظار کرو، میں تمہیں تمہارے دوستوں کے ساتھ جہنم رسید کروں گا۔ ہاورڈ خوب بدتمیزی پر اترایا تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے ہاورڈ، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اولیو ہاورڈ پھر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون سے نئے منصوبے نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بہتر ہے مسٹر علی کو آرام کرنے دیا جائے، اس طرح انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ میں اس کی اس غیر متوقع حرکت پر حیران رہ گیا تھا، لیکن خود کو اتنا معصوم ظاہر کرنا بھی موت کو جلد بلانے کے مترادف تھا۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ ہی لینی چاہیے تھی کہ کوئی نیا منصوبہ ہاورڈ کے ذہن میں آیا ہے جس نے فوری طور پر اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ نیا منصوبہ، میں نے اولیو ہاورڈ کی خواہش کے مطابق آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اور مسہری پر لیٹ کر ان حالات پر غور کرنے لگا۔ ہاورڈ کیا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ میں آباد چینیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہودی وحشی۔ میری ذہنی روح جوشو کی طرف چلی گئی۔ ایک نرم خو، مہربان اور محبت کرنے والا انسان۔ کمبخت اولیو نہ جانے کس طرح اس کی بو پا گیا۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ ہاورڈ نے کسی نہ کسی طرح تفصیل معلوم کر لی ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک جوشو پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ جوشو کے اشتہار پر مجھے یوں ناک کی سیدھ میں نہیں چلے آنا چاہیے تھا، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں اس عمارت کے گرد چکر لگا کر یہاں کے حالات معلوم کرتا، اور اس کے بعد اگر مطمئن ہوتا تو پھر جوشو سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں نے حماقت کی اور جوشو کی پوزیشن بھی خراب کر دی۔ مجھے شدید افسوس ہونے لگا۔ ممکن ہے جوشو نے سرے سے میرے وجود کو تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دیا ہو اور معاملہ صرف میری گرفتاری پر منحصر ہو۔ میرا اس طرح چلے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا تعلق جوشو سے تھا۔ احساس حماقت سے میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ مجھے خود پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنی بے وقوفی سے اپنے انتہائی مخلص دوست کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، سارا معاملہ میرا ذاتی ہے۔ دوسروں کو میرے اس جذبے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میرے دوست میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے پہلے اپنی ذہنی پہنچ، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جذبے تو ہر سینے میں مولزن ہوتے ہیں، صرف جذبات سے ہی تو کام نہیں چلتا، اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر میری کارکردگی اتنی ہی شاندار رہی تو میں اپنی حماقتوں سے تنظیم کو بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ ایبرن ہال کی پرجوش تقریر ٹھیک تھی کہ میں حقیقتوں کو جھوٹ میں ملفوف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے شہناز کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد کھیل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے امریکن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بجلی کرسی پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا اس سے مقابلہ کرتے ہوئے گولی کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر یہ سب کچھ نہیں تو اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دوستوں کو اپنے جذبوں کا شکار بناتا پھروں۔ یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ مجھے چاہیے کہ خود کو آزماؤں اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لوں۔ اگر اس قابل نہیں ہوں تو پھر مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ احساسات ایک جنون کی شکل اختیار کر گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ہاورڈ کی قید مجھے گوار نہیں تھی۔ میں خود کو آزمانے پر تل گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مجھے قید کرنے والے احمق نہیں تھے کہ ایسی جگہ قید کر دیتے جہاں سے فرار ہونے میں آسانی ہوتی۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ میں اس دروازے کے پاس پہنچ گیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ میری دستک پر باہر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، بہت ضروری کام ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دو آدمی تھے جن کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول نمایاں تھے۔ وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پوری طرح محتاط تھے۔ یہ لاش کس کی ہے اور اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے خوفزدہ انداز میں کہا، اور میرا جادو چل گیا۔ اس انوکھی اور ناقابل یقین بات پر ان کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی اور وہ کسی قدر کمرے میں گھس آئے۔ بس میں اتنا ہی چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مہارت سے ان کے پستولوں پر ہاتھ مارے اور میں پستول ان کے ہاتھوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے حلق سے بے اختیار آوازیں نکل گئیں، لیکن اب بلا انہیں سنبھلنے کا موقع کس طرح دیا جا سکتا تھا؟ اس وقت کسی باقاعدہ جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ کر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ دوسرے نے عقب سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کا گوسہ میری گدی پر پڑا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عقبی حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر پیچھے کھینچا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں اس سے الجھا ہوا اسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ موقع بھی تقدیر سے ملا تھا۔ میں سانپ کی طرح پلٹا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے آدمی سے میں بے خبر ہو گیا تھا جسے میں نے دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ وہ کمر ٹوٹے سانپ کی طرح زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پیشانی کا خون اس کی آنکھوں میں بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ اندر چل پڑا۔ اس دوران میری گرفت میں دبے ہوئے شخص کی جدوجہد ختم ہو چکی تھی، چنانچہ اسے چھوڑ کر میں نے اس کمر ٹوٹے سانپ کو سنبھال لیا اور میرے دو گونسے اسے بھی اپنے ساتھی کے قریب لٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو اب تمام احتیاطی قیود سے آزاد تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ باہر ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے یا نہیں۔ البتہ میں ان دونوں کے پستول اپنے قبضے میں کرنا نہیں بھولا تھا۔ دونوں پستول بھرے ہوئے تھے اور ان میں 12 گولیاں موجود تھیں۔ ویسے ان کی جیبوں میں کرنسی بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر، تاہم کام چل سکتا تھا۔ پستول سنبھالتے ہوئے میں باہر نکل آیا۔
راہداری میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے قدموں کی چاہ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں راہداری کے موڑ پر آیا اور پھر دوسری طرف گھوم گیا۔ یہاں سے 3 سیڑھیاں نیچے پختہ فرش تک گئی تھی جو عمارت کا کھلا حصہ تھا۔ میں ان سے نیچے اتر گیا اور پھر بغلی دیوار سے کود کر باہر نکل آیا۔ کوہر آج گہری نہیں تھی اور سڑکیں کسی قدر روشن نظر آ رہی تھی۔ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ میری حیثیت مشکوک تھی۔ اگر گشتی پولیس والے مجھے دیکھ لیتے تو پوچھ گچھ کر سکتے تھے، اس لیے میں حتی الامکان محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ایک چوک کے دوسرے سرے پر نیون سائن لگا ہوا تھا جس پر ٹیکسی اسٹیشن کے الفاظ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں اس طرف بڑھ گیا اور ایک ٹیکسی سٹارٹ ہو کر میرے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے شاید میری ضرورت محسوس کر لی تھی۔ میں ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پکاڑلی، میں نے کہا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ رات کے اس وقت پکاڑلی کا نام موزوں ترین تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ روشنیوں سے جگمگاتے پکاڑلی سرکس کے پاس اتر کر میں سرمست لوگوں کے سے انداز میں جھومتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی واپس مڑ کر چل پڑی۔ میں ایک فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اس کی سرخ روشنیوں کے اوجل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت بائیں سمت سے کسی نے میرا بازو تھام لیا اور میں بدن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بمشکل تمام میں نے غور کر دیکھا، لیکن خوشبوؤں سے نہائی میک اپ میں مکمل بسی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، تم اس وقت میری تلاش میں ہو۔ میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہکے بہکے انداز میں کہنے لگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسی کے سے انداز میں بولا، تمہارا خیال درست ہے، تو آؤ چلیں، یہاں بڑا دھواں ہے، بڑی گھٹن ہے، آؤ چلیں۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کے پرس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ ہے، ٹیکسی ہے ٹیکسی۔ اس نے ہاتھ نیچا کر کے چٹکی بجائی، شاید کوئی مخصوص انداز تھا۔ ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور لڑکی اندر بیٹھ گئی۔ سوہو، میں نے اس کے برابر بیٹھ کر کہا۔ میرا اندازہ درست تھا، لڑکی آؤٹ ہو چکی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس نے نشست سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی تھی اور میں نے اطمینان سے اس کا پرس اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور پھر میرا ایک ہاتھ اسے کھول کر اندرونی چیزیں ٹٹول رہا تھا۔ کرنسی کا قحط یہاں بھی تھا۔ کاغذ ٹائپ کی جو چیز محسوس ہوئی اسے نکال کر میں نے جیب میں ٹھونس لیا اور پرس واپس رکھ دیا۔ سوہو کی ایک سڑک پر میں نے ٹیکسی رکوا لی اور لڑکی کو سنبھالے نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور کو بل دے کر میں لڑکی کو سہارا دیا آگے بڑھ گیا۔ ذہنی ہیجان کم ہو گیا تھا اور اب میں سنبھل کر کام کر سکتا تھا۔ چنانچہ میری نگاہیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ تھوڑی دور پر ایک پب نظر آیا اور میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ ساتھ چل پڑی تھی۔ پب کے قریب پہنچ کر میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس طرح آگے بڑھ گیا جیسے کسی خاص مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ لڑکی نے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر ہاتھوں پر سر ٹکا لیا تھا۔ میں اطمینان سے پب کی عقبی سمت آیا اور پھر یہاں سے بھی چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں لارڈز جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہاورڈ آسانی سے میرا پتہ نہیں لگا سکتا۔ رات کے 2:30 بجے تھے، لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور جب اپنی منزل پر پہنچا تو دفعتاً میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے پاس تو کمرے کی چابی بھی نہیں تھی۔ یہ چابی دوسری چیزوں کے ساتھ ہاورڈ کے آدمیوں نے نکال لی تھی۔ اگر نیچے ہی یاد آ جاتا تو کاؤنٹر سے ڈپلیکیٹ چابی لے لیتا۔ میری نگاہ اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بار پھر میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ بیرونی دروازے کے نیچے سے روشنی کی کرنیں جھانک رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ کون؟ کیا ہاورڈ اور اس کے آدمی؟ ظاہر ہے انہیں ہوٹل کی چابی مل گئی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جادوگر تو نہیں ہو سکتے کہ آن کی آن میں وہاں پہنچ جائیں، اور پھر چابی پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جس سے فوراً اندازہ ہو جائے کہ وہ لارڈز کے کس کمرے کی چابی ہے۔ وہ ہاورڈ یا اس کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ پھر کون ہے؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں دروازے پر پہنچ گیا، اور پھر ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد میں نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر گھس گیا۔ برقی آتش دان کے قریب آرام دہ کوچ پر ایک خوبصورت لڑکی دراز تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے میں نہ پہچان سکا۔ وہ شاید سو گئی تھی، لیکن دروازے کی زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور نیند میں ڈوبی گلابی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں سے اپنے چہرے پر آنے والے بال سنوارے اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب میں اسے پہچان گیا، وہ ریٹا ہی تھی۔
ایک لمحے کے لیے وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو مارک، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ ہیلو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ برائے کرم دروازہ بند کر دو، وہ پھر بولی اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اسے بند کر دیا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے تعجب خیز ہے ریٹا، فطری بات ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس کمرے کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح سے غافل نہیں تھی، تمہارا تعاقب کرنے میں میں نے یہ جگہ معلوم کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ کب؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بہرحال تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے مارک، میں تمہاری ہمدرد ہوں، اور اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ ہاں، اگر اب میں تمہیں علی کہہ کر مخاطب کروں تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا تھا، لیکن اب میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھا۔ میری نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مسٹر علی، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کمرے کی چابی تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے سوال کیا۔ پورٹر سے ڈپلیکیٹ لے لی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں میرے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، بڑی اہم اطلاعات لائی ہوں تمہارے لیے۔ ڈپلیکیٹ چابی دکھاؤ گی مجھے؟ میں نے کہا۔ وہ میز پر رکھی ہوئی ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے محتاط انداز میں اسے دیکھا، پھر چابی کے قریب پہنچ کر اسے اٹھا لیا۔ چابی پر واقعی ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے لارڈز کی نشاندہی ہوتی ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر چابی میز پر ہی رکھ دی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ہے۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے کہ تم نے میرا تعاقب کر کے میری اس رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا، مجھے واقعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔